نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز سورہ الاعراف کی آیت نمبر 182 سے 182 سے۔ اس اللہ کریم میں اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے ہم عن قریب انہیں آہستہ آہستہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے، ایسے طریقے سے کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ کریم کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا، اور اللہ کریم کی نشانیوں میں جو دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک اللہ کا نبی یا رسول ہوتا ہے، اور ایک وہ کتاب ہوتی ہے وہ جو رسول لے کر آتا ہے۔ بس اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم احکامات کو بھی اپنی نشانیاں کہتا ہے، اور جو تفکرات کر کے انسان سوچتا ہے، جو نظر آتا ہے کائنات ارض و سما میں، وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مگر جن نشانیوں کا ذکر یہاں رب کریم کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا انکار کرنا اور ان کے ساتھ آئی ہوئی ہدایت کا انکار کرنا، ان دو بڑی نشانیوں کا جو انکار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں عن قریب تدریجہم، استدراج ہے اس کا معنی، درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے سمجھ لیجیے کہ میں ان کو ہلاکت کی طرف لے جاؤں۔ اور دوسری بات جو اللہ کریم نے فرمائی وہ یہ کہ اس طرح میں ان کو لے کر جاؤں گا کہ ان کو خبر بھی نہیں ہونے دوں۔ میں پہلے بھی ایک دن میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑی انسان کے لیے سزا ہے نا، جو اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے، وہ ہے انسان کا شعور سلب کر لینا۔ انسان عقل رکھتا ہے مگر اس کو خیال نہ آنا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے زیادتی کی ہے، میں غلط رستے پر ہوں۔ تو جب یہ شعور اللہ کریم سلب کر لیتا ہے تو پھر انسان بتدریج جو ہے وہ گمراہی کی طرف ہی سفر کرتا ہے۔ بھائی آپ نے کسی منزل کی طرف جانا ہے، کسی ایک منزل کا آپ تعین کر لو، اس کی طرف آپ نے سفر کرنا ہے، تو آپ آہستہ آہستہ، اگر آپ کو منزل کا پتہ ہے تو کبھی نہ کبھی اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، اور اگر آپ نے اپنی منزل کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، غلط ڈائریکشن میں آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا، تو پھر آپ راکٹ پر بھی بیٹھ کر چلے جائیں، کبھی آپ کو اپنی منزل میسر نہیں آ سکتی۔ تو گمراہ کہتے ہی اس کو ہیں جو اپنا رستہ بھول جائے۔ گمراہ جو لفظ ہے نا، دلالت جس کو اللہ فرماتا ہے، کہتے ہی اس کو ہیں کہ بندہ وہ جو اپنی راہ سے بٹک گیا، جس کا راستہ گواچ گیا، جنہوں کہتے ہیں جو گم ہو گیا، اس کو گمراہ کہتے ہیں، جس کو اپنا راستہ یاد نہ رہا، جس کو اپنی منزل یاد نہ رہی۔ تو یہ جو سزا رب کریم دیتا ہے نا انسان کو کہ اس کا منزل کا تعین کرنا اور رستے کو تلاش کرنا، یہ جو صلاحیت ہے اللہ کریم یہ چھین لیتا ہے۔
اب وہ چاہے بھی اگر ہدایت کے راستے پر جانا تو وہ جا نہیں سکتا. اور اس کا سبب رب کریم نے کیا بیان فرمایا؟ سبب یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے انکار کر دیا میری نشانیوں کو ماننے سے. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے رسول کا انکار کرنا اور اللہ کے کلام کا، اللہ کی وحی کا، اللہ کی کتاب کا انکار کرنا. اس جرم کے پاداش میں رب کریم پھر انسان پر ہلاکت جو ہے وہ اپنی اس کی واجب کر دیتا. پھر ہر اس کا اٹھتا ہوا قدم جو ہے اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے وہ جہنم کی ہی طرف جاتا ہے. وہ جس ہلاکت کا اللہ کریم ذکر کر رہا ہے نا، وہ جہنم ہے، وہ جہنم ہے. ہر اٹھتا ہوا قدم، ہر بڑھتا ہوا قدم اس کا جہنم کی طرف ہی جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ جو رب کریم نے فرمایا کہ وہ چلتے 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 اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑی سزا اس جرم کے ارتکاب میں کہ جو اللہ کریم انسان پر اپنی نعمتیں کرتا ہے، بندہ اس کا انکار کر. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، اللہ کریم کی سب سے بڑی جو نعمت کسی بھی قوم اور امت پر ہوتی ہے وہ اس کا رسول ہوتا ہے، جو اس کو، اس امت کو، اس قوم کو، اس قبیلے کو غلط رستوں سے ہٹا کر سیدھے رستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو حق بات بتاتا ہے، سیدھا رستہ دکھاتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت اللہ کی طرف سے انسان کو میسر نہیں آ سکتی. تو اس نعمت کا جب انسان انکار کرتا ہے بجائے شکر ادا کرنے کے، میں اگر رستہ بھول گیا ہوں تو اللہ کریم کو سبب پیدا کرتا ہے کہ مجھے بتانے والا بتا دے کہ آپ غلط رستے پر جا رہے ہیں، یہ رستہ آپ کی منزل کی طرف نہیں جاتا، یہ رستہ بھائی جان آپ کی منزل کی طرف جاتا ہے. تو مجھے اس رستہ بتانے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی جان تہاڈی بڑی مہربانی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں کہ آپ نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں تو کسی اور جگہ پہ نکل جاتا، اپنی منزل سے دور ہو جاتا. تو جو بندہ اللہ کا اس بات پر شکر ادا نہیں کرتا کہ اس نے مجھے منزل کا رستہ بتانے کے لیے راہبر اور ہادی مجھے کو میرے پاس بھیجا اور پھر اس کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس کا نصیب جو ہے پھر اللہ کریم سوائے ہلاکت کے کوئی اور نہیں رکھتا. پھر اس کے لیے اپنے ہدایت کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے. جو اللہ کی نعمت کا، اللہ کی رحمت کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کریم اس پر اپنی ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے، پھر وہ کبھی پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جانے کے قابل ہی نہیں رہے. یہ سب سے بڑی سزا، یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ انسان کا شعور سلب کر لیا جائے. انسان گناہوں میں لت پت ہو، لیکن اگر کبھی اس کو خیال آ جائے کسی بتانے والے کے سبب سے یا خود سے، اللہ کریم اس کے اندر کوئی ایسی بات پیدا کر دے کہ اس کو اوہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں خطا کر بیٹھا، میں غلطی کر بیٹھا، میں گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ کر بیٹھے. انسان اگر احساس سینے میں جاگ جائے تو یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ جو انسان کے اندر اللہ نے انسان بیٹھا ہوا ہے اس کو اگر زندہ رکھا ہوا ہے، جس کو ضمیر کہہ لیں، جس کو باطن کہہ لیں، کچھ بھی نام دے لیں، یہ نہ مر جائے. اگر اس کو زندہ رب کریم رہنے دے تو یہ کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی، کبھی نہ کبھی اندر سے آپ کو چوٹ لگائے گا اور کہے گا کیا کر رہے ہو، غلط رستے پر جا رہے ہو. تب بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی ڈائریکشن کو درست کر لے، اپنے رستے کو صحیح کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، پچھلوں کی معافی مانگ کر اللہ سے آگے مدد کرے. تو پھر کبھی نہ کبھی رب کریم کی مدد کے ساتھ انسان اپنے اس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اپنی اصل منزل پر پہنچ جاتا ہے. اور وہ منزل کیا ہے؟ وہ اللہ کا تقرب اور مصطفیٰ کریم کا تقرب. اللہ کا ساتھ اور مصطفیٰ کریم کا ساتھ، یہ انسان کی منزل. رب مل جائے اور رب کا محبوب مل جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ انسان کی، اس سے بڑھ کر کوئی اور. یہ جنت کا سودا چھوٹا سودا ہے، یاد رکھیے. ہم تو جنت طلب کرتے ہیں، کرنی چاہیے. یہ حلال کاموں میں سے سب سے بہترین کام ہے کہ اللہ سے جنت مانگی جائے، کیونکہ یہ بھی اس کی نعمت ہے. مگر سب سے اعلیٰ سودا کیا ہے؟ اللہ جنت والا مانگنا، اور جس کے سبب سے جنت دینی ہے وہ ہستی مانگے.
جب ان کا ساتھ مل جائے نا، جنت کے مالک کا ساتھ مل جائے، اور جس کے سبب سے جنت میں ہمیں داخلہ ملنا ہے وہ ہستی میسر آ جائے، یہ نعمتیں دونوں جو ہیں جنت سے بڑی ہیں۔ تو اگر انسان کو یہ میسر آ جائے تو اس پر کیا انسان کو شکر ادا؟ میں کہتا ہوں کہ ہمیں رب کریم نے اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی رضا سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رکھا۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اس میں میرا کوئی کمال ہے؟ میں نے نہیں چاہا، یہ میری چاہت نہیں تھی، میری خواہش نہیں تھی، رب نے میرے لیے پسند کیا اور مجھے اپنے محبوب کی امت میں رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر کروڑ بار بھی میں اس کی نعمت پر شکر ادا کروں تو یہ بھی تھوڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جتنا بھی گناہ گار ہو جاؤں، جتنا بھی بدکار ہو جاؤں، ساری زندگی بھی گناہوں میں گزار کر اگر رب کریم کے پاس جاؤں گا، بالآخر رب کریم مجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور یہ فضیلت ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے سبب سے کہ آقا امتی جو ہے وہ سدا جنت جہنم میں نہیں رہے۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے نا وہ یہ نماز ہے، یاد رکھیے۔ اللہ تیرا شکر ہے یہ کہنا، اس سے شکر ادا نہیں ہو جاتا۔ اچھے الفاظ ہیں، کہنے چاہیے، اس میں بھی حرج والی بات نہیں، لیکن جو فرائض ہیں پہلے ان کو پورا کرنے کے بعد، یہ نوافل میں آتا ہے، اضافت میں آتا ہے۔ ہر وقت کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے، اچھے کلمات ہیں، مگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو طریقہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، وہاں پر اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے کہیں مولا تیرا کرم کہ تو نے مجھے اس قابل کیا یا اپنے محبوب کی امت میں مجھ کو پیدا کیا۔ تو یہ بھی اللہ کا بڑا، بس اس نعمت پر جس نے شکر ادا کیا اللہ کریم نے اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے، اور اس نعمت کو جس نے جٹلا دیا اللہ کریم نے اپنی ہدایت کے دروازے اس پر بند کر دیے۔ پھر اللہ کریم شاف ہوتا ہے وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں نے انہیں مہلت دے رکھی ہے یا میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری گرفت بڑی مضبوط ہے۔ وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ برے کی رسی دراز، یہی ہوتا ہے نا، یہ اللہ کریم بات کر رہا ہے کہ میں نے ان کو مہلت دے رکھی ہے۔ اب یہ مہلت اللہ کریم بہتر جانتا ہے کہ کب کس کی مہلت کہاں ختم ہونی، یہ کوئی اور اللہ کے سوا نہیں جانتا کہ اس کی دی ہوئی مہلت جو ہے وہ اسی دنیا میں ختم ہو جائے گی یا اس دنیا میں جانے کے بعد اس دنیا میں ختم ہوگی۔ یہ فیصلہ کرنے والی ذات فقط اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے میری گرفت بڑی مضبوط ہے، اس گمان میں نہ رہنا اے بندے، اگر میں نے تجھ کو ڈھیل دے رکھی ہے، اگر تجھے میں نے کھلا چھوڑ دیا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گرفت کرنے کے قابل نہیں ہوں یا میں کمزور پڑ گیا ہوں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، نہ نہ نہ، میری گرفت بڑی مضبوط ہے۔ جب میں پکڑتا ہوں تو پھر کوئی چھڑانے والا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں، کائنات میں اللہ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں کہ جب رب کریم کسی کی گرفت کر لے تو کوئی پھر بچانے والا۔ اس لیے ڈرنا چاہیے اس وقت سے قبل اس کے کہ رب کریم ہمارے متعلق کو ایسا فیصلہ کر لے کہ پھر وہ بدلنا مشکل ہو جائے۔ ہمیں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کرنا ہے، ہر لمحے ڈرنا چاہیے اس کی ذات، کوتاہی سے، غلطی سے، گناہوں سے پرہیز کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ جو قربت الہی ہے نا، یاد رکھیے گا، یہی اصل کامیابی ہے انسان کی۔ جو بندہ رب کے قریب نہیں ہے وہ شیطان کے قریب ہے، جو رب کے قریب نہیں ہے وہ شیطان کے قریب ہے، اور جو شیطان کے قریب ہے شیطان کے ساتھ ہی وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جس سے جس کی محبت ہوگی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آپ خطاب کر رہے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو ایک اعرابی آیا، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اس صحابی سے، اعرابی سے، کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟
یہ تو مجھ سے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، تو بتا تیری تیاری کیا ہے، کیا تیار کیا ہے قیامت کے لیے؟ تو اس اعرابی نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ زیادہ تو جمع نہیں کیا، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اعمال تو میرے پاس کچھ زیادہ میں نے جمع نہیں کیے، مگر یہ ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا آخرت میں اسی کے ساتھ ہو۔ اب اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو مجھے یہ تو بتائیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول سے محبت کرتا ہے کیا وہ بدعمال ہو سکتا ہے؟ ہمارا سوچنے کا تھوڑا انداز مختلف ہے۔ میں زبانی محبت کی بات نہیں کر رہا، وہ جب کہہ رہا تھا نا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو وہ اتباع رسول میں گم تھا، وہ اطاعت رسول میں گم تھا۔ وہ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، بدکاری کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، فقط سرکار سے محبت کرتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ بات کو سمجھا کریں، ہم اس کا مطلب کچھ اور لے لیتے ہیں کہ بس سرکار سے محبت کا دعویٰ کرتے رہیں، باقی کچھ کریں یا نہ کریں آپ کا معاملہ فٹ ہو جائے گا۔ تو ایسی بات ہرگز نہیں۔ عمل کے بغیر انسان کی کبھی نجات ممکن، یہ اضافت ہے، یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کی نجات لکھ دی گئی کہ وہ نجات پا جائے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ مگر محبت جو ہے وہ فرما برداری سکھاتی ہے، اطاعت سکھاتی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ انسان بات نہ کسی کی مانے کہ مجھے آپ سے پیار بڑا ہے؟ جی یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس پر اپنی ہر چیز فنا کرنے کے لیے، فدا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کو اس پیرائے میں لیں کہ جو بندہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، کہ جو کچھ خدا نے کہا، اے اللہ کے رسول جو کچھ آپ نے کہا میں اس پر یقین بھی کرتا ہوں اور عمل بھی کرتا ہوں۔ یہ محبت ہے۔ ہمارے جیسے نہیں اللہ لبیک یا رسول اللہ، نہ نماز نہ روزہ نہ بات۔ یہ بھی آ رہا نا سرکار کا مہینہ آ رہا ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم جیسے بڑے عاشق آئیں گے سڑکوں پہ، گلیوں میں نظر آئیں گے آپ، بڑے عاشق نظر آئیں گے آپ۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ فقط زبان سے دعویٰ کرنے والے، عمل میں خالی، عمل میں ایک چیپٹر ان کا بالکل، ایک صفحہ جو ہے نا ان کا بالکل سفید ہے۔ تو ایسے بات بنتی نظر، محبت ضروری ہے، اللہ سے بھی محبت ضروری ہے اور اللہ کے محبوب سے بھی محبت ضروری ہے، مگر عمل کے بغیر محبت کا کوئی دین میں تصور نہیں ہے۔ کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے جو صحابہ تھے، ابو بکر صدیق تھے، عمر بن خطاب تھے، عثمان بن عفان تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم شیر خدا تھے، یا اور صحابہ کرام جن کو تاجدار کائنات نے دنیا میں کہا کہ تم جنتی ہو، عشرہ مبشرہ، یا اور 100 سے زائد صحابہ کرام ہے، کتب میں ملتا ہے جن کو تاجدار کائنات نے جنت کی بشارت دی۔ تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ عاشق تھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عشق ایسا تھا کہ جس طرح آپ بیٹھتے اس طرح بیٹھنے کی کوشش کرتے، جس طرح آپ کلام کرتے اس طرح کلام کرنے کی کوشش کرتے، جو آپ کھانا پسند کرتے وہی کھانے کی کوشش کرتے، جو آپ پہنتے وہی پہننے کی کوشش کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، آپ ایک رستے پر جا رہے تھے، ایک جگہ پر آپ رک گئے اور یہاں سے چل کر وہاں پر گئے، وہاں سے چل کر پھر یہاں پر آئے، یہاں سے چل کر 2-3 دفعہ انہوں نے چکر لگایا ایسے ایک جگہ۔ تو جو ساتھی تھا اس نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر کیا ہوا، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ محو سفر تھا، یہاں پر ایک درخت ہوا کرتا تھا، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے لے کر یہاں تک 3 چکر لگائے تھے، میں وہ سنت پوری کر رہا۔ یہ ہے محبت۔ کوئی ایک عمل ایسا چھوڑا نہ جائے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نماز کبھی زندگی میں چکھی نہیں، روزہ رکھ کے نہیں دیکھا، زبان پر ہر وقت گالم گلوچ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ فساد ہے، فتنہ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، عداوت ہے، یہ سارا کچھ پال کر فقط زبان سے کہہ دینا یہ کافی۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اے ایمان والو، اس اسلام میں دین کے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، اپنی مرضی سے نہیں، اپنی منشا سے نہیں۔ دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ تو ہمیں بھی ایک رستہ ہی اڈاپٹ کرنا چاہیے، ایک رستے پر آنا چاہیے۔ اگر عاشق رسول ہیں تو اپنے کردار سے ثابت کرنے، کہنا نہ پڑے مجھے، نعرے لگا کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ میں عاشق رسول ہوں۔ 1000 سال سے زائد ہو گیا داتا علی حجویری کو۔ خواجہ معین الدین چشتی ہیں، اب ایسے کرنی ہے، کتنے ہزار سال ہو گئے ان کو دنیا سے، کیا آج کتابوں میں آج بھی ان کے عشق کے چرچے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ میں جو ابوبکر صدیق کی بات کر رہا ہوں، عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں، عبداللہ بن عمر کی بات کر رہا ہوں، کتنی صدیاں پہلے کی بات ہے، اور یہ قیامت تک یہ تذکرے ہوتے رہیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے عشق کا حق ادا کیا، محبت کا حق ادا کیا تھا، اطاعت کا حق ادا کیا۔ تو ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ان کا ساتھ ہو، ان جیسا ہی ہمارا حشر ہو، ان جیسا ہی ہمارا انجام ہو، ہمیں بھی تاجدار کائنات حوض کوثر پر بڑھ کر اپنے ہاتھوں سے پیالہ پڑھائیں، وہ حوض کوثر سے پیالہ پڑھائیں۔ اگر ساقی کوثر کا پیالہ ہمیں بھی وہاں پر نصیب ہو جائے تو پھر ہمیں اسی رستے پر چلنا ہوگا، اس رستے پر زندگی ابوبکر صدیق نے گزاری، عمر بن خطاب نے گزاری۔ دوسرا رستہ پکڑ کر کوئی اور ہم اس منزل تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو اللہ کریم سے یہ دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، وہ رستہ جو انسان کی فلاح کے لیے رب کریم نے ہم پر اتارا وہ ہمیں دکھلا دے، اور اس پر چل کر اللہ اور اللہ کے رسول کا تقرب پانے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔